وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رمضان سیریز سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ اس سے بات کریں گے۔ استقبال رمضان، ہمیں رمضان کیسا گزارنا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بنایا ہے اور ہم سب کو اس مہینے کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرنا ہے۔ اس مہینے کو دیکھیں، اس کی تیاریوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے اپنی مصروفیات کو سمیٹنا بھی ہے تاکہ رمضان کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت بچا سکیں۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بھی بات چیت کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اور رمضان کی آمد سے پہلے ہم نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ رمضان ایمان کی نشو و نما کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے توسط سے ہمارے ایمانی نشو و نما کے لیے اہتمام کیا۔ روزے سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسے دلوایا، وہ یقین جو عام زندگی میں انسان کو اس طرح نصیب نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں ہر فرد کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ مثلاً اب دیکھیے کہ انسان کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، وہ روزے کی حالت میں ہے، اس کے پاس ساری نعمتیں میسر ہیں، وہ تنہا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ عام زندگی میں ہمیں وہ شعور نصیب نہیں ہوتا جو روزے کی حالت میں انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا تو ایک ایسی علامت ہے جس سے ہمیں ہر وقت ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہر وقت کا یقین نصیب ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے، ہم اپنے رب کے لیے روزے سے ہیں۔ اس رمضان اپنی نمازوں کو قرآنی صورتوں سے خوبصورت اور دلکش بنائیں۔ آج سے ہی عہد کریں کہ آپ قرآن پاک کی کوئی ایک صورت رمضان آنے سے پہلے یاد کر لیں گی، انشاءاللہ۔ بڑی نہیں ہوتی تو چھوٹی 10 صورتیں یاد کر لیں۔ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے رنگ 4 سو ایک الگ ہی جذبہ خلوص لیے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صوم، صلاۃ، سحر و افطار، صدقہ خیرات اور تراویح کی وہ پرسکون نماز ایمان کے لیول کو ایک دم سے بڑھا دیتی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ماہ قرآن بھی ہے، بلکہ اس مہینے کی رونقوں کا اصل موجب ہی اس ماہ مبارک میں قرآن کا نازل ہونا ہے۔ تو کیا سوچا ہے آپ نے ماہ رمضان کو اپنے ماہ قرآن کیسے بنانا ہے؟ تلاوت بڑھا کر یا تصاویر کے مطالعے سے، کسی سورت کے حفظ کے ساتھ یا اس کے کسی حصے پر تدبر سے قرآن کے موتی چن کر، اگر پلاننگ نہیں کی تو اب کر لیں۔ جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت افسوس کہ ہم ختم ہو جانے والی دنیا کو مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں کہ باقی تو آخرت ہے اور ہم اسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ ہمیں دولت چاہیے، گھر چاہیے، رزق چاہیے، مگر نمازی بننا یا دین کی راہ پر چلنا ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم میں سے آج بہت کم ایسے ہیں روزے کے وقت، سحری کے وقت بس اللہ سے نمازی ہونا، اس کی رضا میں راضی ہونا، جنت میں داخل ہونا مانگتے ہیں۔ اگر انسان سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے بعد اگر ہم عمل کی بات نہیں سیکھتے تو یہ ڈرنے کی بات ہے، کہیں دل تو سخت نہیں ہو گئے ہمارے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری کتاب پر عمل کرتے ہیں یا صرف اپنی پسند کے حصے پر۔ اللہ کا تقویٰ اور اس کی محبت انسان سے اللہ کی اطاعت کرواتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کھول کر نہیں دیں گے تو کون کھول کر دے گا؟ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے امید رکھنی ہے، وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ جو ہر آزمائش پر پورا اترے، اپنا چہرہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، عبادت کے طریقے سیکھنے کی دعا کی، نیک اعمال کے بعد قبولیت کی دعا کی، اللہ کا رنگ، دین کا رنگ اختیار کریں، اللہ کا رنگ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان ہو ہمارا، انشاءاللہ۔ صالحین کے عہد مبارک میں مومن عورتوں نے بہترین عورت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے جو بنیادی کام کیے، ان میں سے ایک تزکیہ نفس بھی ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد نیک اعمال انجام دینے اور ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کر کے دل میں ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ اس لیے آج سے ہی تہیہ کریں کہ ہم تمام گناہ چھوڑ دیں گے اور نیک اعمال کی کثرت کریں گے تاکہ رمضان آنے سے پہلے ایک صاف ستھرے نفس کے ساتھ اس مہمان کا استقبال کریں، انشاءاللہ۔
کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے تیاری کرنا لازمی ہوتا ہے، اور تیاری میں 2 چیزیں آتی ہیں، نمبر 1 ذہنی تیاری اور نمبر 2 عملی تیاری۔ جو بھی کام آپ رمضان میں کرنے والے ہیں، اگر بیٹھ کر رمضان سے پہلے ان کے بارے میں ڈسکشنز کر لیں، گفتگو کر لیں، تیاری کر لیں، عملی طور پر آپ بازار جا کر اپنا حساب کتاب کر لیں کہ کتنی خرید و فروخت کرنی ہے، اپنی عید کی تیاری، عید کی شاپنگ سب کر لیں تاکہ رمضان میں بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں۔ کچن کی ایک طرح سے دوبارہ سیٹنگ کر لیں، ہر چیز سحری افطاری کے اعتبار سے سیٹ کر لیں۔ پھر ٹائم ٹیبل آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے آپ سحری افطاری کے اوقات فالو کریں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو کہیں اور تراویح پڑھنے کے لیے جانا ہے تو سواری کا ارینجمنٹ، یا کس کے ساتھ جانا ہے یا کس کو اور ساتھ لے کر جانا ہے، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے ایک ایک کر کے، جن کا ابھی میں ذکر کروں گی، ان کو عملی طور پر بھی تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس۔ اس سے آسانی یہ ہوگی کہ جب کام شروع ہوگا تو آپ رائٹ اوے کام ڈے 1 سے شروع کر دیں گی۔ تیاری نہیں ہوگی تو پہلا عشرہ تو آپ کا پلاننگ کرنے میں ہی گزر جائے گا۔ رمضان سے پہلے آپ نے لکھ کر رکھ لینا ہے، مثلاً میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے صبح میں کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد تسبیحات کون سی کرنی ہے۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ سب کرنی ہے، لیکن پھر بھی میں کاموں کے پریشر میں بعض اوقات یاد دلاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام نہیں کیا، کہ مثلاً اگر آپ نے اپنے اوپر کچھ نفل باندھے ہوئے ہیں یا کچھ ذکر خاص کرنا ہے، آپ کو خاص سے مراد مسنون ہی ہے، وظیفہ مراد نہیں ہے، اذکار مسنون دعائیں پڑھنا ہے، تو ان سب کو ترتیب سے اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ جائے نمازیں دھو کر صاف ستھری کر لیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بعض گھرانوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ سارا گھر صاف رکھتے ہیں اور ایک جائے نماز گندی رہ جاتی ہے۔ شاید وہ مائنڈ کرتے ہیں اس کو دھونا یا گناہ سمجھتے ہیں، تو عبادت میں لطف اور خوشنودی کیسے آئے گی؟ اپنی جائے نمازوں کو صاف رکھا کریں، اس کی سجدے والی جگہ پر خوشبو لگا لیا کریں۔ اس سے آپ دیکھیے گا آپ کی نمازوں میں کتنا خشوع خضوع آئے گا۔ تھوڑا سا گھر کی صفائی کو بھی دیکھ لیں، اور کچن کی صفائی کو بھی۔ گھر کی صفائی اپنے بیڈ کے کمرے کی، جہاں آپ کو عبادت کرنی ہے، جہاں پڑھنا ہے، کتابوں کی شیل کی، الماری کی، یعنی ہر ایک چیز کی بالکل ترتیب سے کر لیں۔ اور لانڈرنگ بھی رمضان کے لیے بچا کر نہیں رکھیں، سب کچھ واش کر لیں، کلین کر لیں۔ اور اس طرح رمضان میں جب آپ لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں تو عید سے بڑھ کر آپ رمضان کے لیے عملی طور پر تیار ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ کارڈ پر ذہنی طور پر عبادات کی تفصیل لکھ کر وہ تیاری کر لیں۔ اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ کوئی بھی نیکی ہو، جیسے فرض نمازیں، ان کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے ہمدردی اور غمخواری سے زیادہ کرنی ہے۔ گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے شکر گزاری پر بھی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان